بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to the question answer series with CPS founder Maulana Waiduddin Khan Sahab. The theme for today's question answer series is prophetic wisdom. Dr. Michael Hart, in his book titled The 100, lists out about 100 super achievers in the entire span of human history. In that book, he lists Prophet Muhammad right on the top. He writes that Prophet Muhammad is the only man in the human history who was supremely successful both at the secular as well as the religious level. What was the secret to his success? Dr. Michael Hart does not mention that in his book. However, taking it forward, in many of his writings and discourses, Maulana Waiduddin Khan Sahab said that the secret to this success lies in only one word, that is peace. Prophet Muhammad was a prophet of peace. He had once said, God grants to peace what he does not grant to violence. In chapter 21, verse number 107, Quran says that Prophet Muhammad was sent as the mercy to mankind. Prophet of mercy is another name for prophet of peace. We would be discussing many prophetic aspects in today's question answer series. Maulana Sahab, the hadith or the collection of the sayings and the deeds of the Prophet is considered to be the most authentic source in Islam after the Quran. According to you, what is the importance of hadith for learning wisdom? دیکھیے، آپ قرآن کو اور حدیث کو پڑھیں تو دونوں میں آپ کو ایک فرق دکھائی دے گا. یہ قرآن شاہانہ انداز میں ہے، قرآن شاہانہ کلام میں ہے، اور حدیث جو ہے وہ انسان کی زبان میں ہے. تو شاہانہ اسلوب کا طریقہ ہے، کا تقاضا ہے کہ بات کو صرف حکم کے طور پر بیان کیا جائے، اس کی وجہ نہ بتائی جائے. بادشاہ وجہ نہیں بتاتا، بادشاہ حکم دیتا ہے. تو پورے قرآن میں آپ کو شاہانہ انداز ملے گا. تو اس شاہانہ انداز کو کون پڑھتا ہے، کون استعمال کرتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے. تو رسول اللہ کا کام یہ تھا کہ ایک شاہانہ کلام کو، یعنی قرآن جیسے شاہانہ کلام کو انسان کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں کنورٹ کریں. یہ تھا آپ کا رول. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سب سے زیادہ آتھینٹک سورس ہے وہ حدیث ہے. آتھینٹک سورس جو ہے وہ حدیث ہے. کہ آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو شاہانہ اسلوب میں آپ ایک حکم اس کو پاتے ہیں، پھر پیغمبر اس کو انسانی زبان میں کنورٹ کرتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا دیکھیے، قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو بار بار ملے گا اتقوا اللہ، اے انسانوں اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یہ بات بار بار قرآن میں آئی ہے. لیکن تقویٰ جو ہے، اتقوا اللہ کے معنی ہے اللہ سے ڈرو، لیکن ڈرنے کی حکمت کیا ہے وہ قرآن میں نہیں بتایا، وہ حدیث میں بتایا. کیوں؟ قرآن تو حکم کی زبان میں ہے، حکم دے دیا اتقوا اللہ. تو حدیث میں ہے کہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ. یہ گویا قرآن کے حکم کو انسان کی زبان میں انڈرسٹینڈیبل بنانا. رأس الحکمت مخافۃ اللہ، یعنی وژڈم کا صلاح ہے اللہ سے ڈرنا. اللہ سے خوف یہ وژڈم کا صلاح ہے. کیوں؟ اس کو غور کیجیے کہ خوف جو ہے
سب سے زیادہ اسٹرانگ جذبہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اسٹرانگ. اور خوف جو ہے آپ کو کٹوسائز بناتا ہے. سب سے بڑا جو رول ہے تقویٰ کا یا خوف خدا کا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو مائنڈ کنٹروسائز بناتا ہے. اور جب آپ مائنڈ کنٹروسائز ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سنسیئرٹی آتی ہے، آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ آتا ہے، آپ کے اندر جسٹ تھنکنگ آتی ہے. یہ ساری باتوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ عقل والی بات پکڑ لیتے ہیں. عقل والی بات کیا ہے؟ جب آپ ایموشنل ہوں، جب آپ باعث ہوں، جب آپ یہ چیز میں کا آبسیشن آپ پر ہو تو آپ عقل کی بات کو پکڑ نہیں پاتے. عقل کی بات کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کٹوسائز ہو چکے ہوں. جب آپ کٹوسائز ہو جاتے ہیں تب آپ عقل کی بات کو پکڑ پاتے ہیں. تو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. یہ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حدیث بتاتی ہے کہ ڈرو کا فائدہ کیا ہے. ڈرو کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ بچھو جو ڈرتے ہیں بس ڈرنا نہیں. ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں عبد ہوں، اللہ میرا معبود ہے، میں ٹیکر ہوں، اللہ میرا گیور ہے، میں ایک کوئی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا. اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، اتنی بڑی کائنات. تو یہ ساری باتیں آپ ڈسکور کرتے ہیں. یہ سب باتیں آپ کو کیٹیسائز بناتی ہیں، یعنی بہت زیادہ سنسیئر. تب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ریئلسٹک اپروچ آئے آپ کے اندر اور باتوں کو ایز اٹ از دیکھ سکیں. یہی تو وژڈم ہے. جب آپ باتوں کو ایز اٹ از دیکھنے کی قابل ہو جائیں تو اسی کا نام وژڈم ہے. تو حدیث کا رول قرآن کے معاملے میں حدیث گویا کہ قرآن کی کمنٹری ہے. حدیث گویا کہ قرآن کی آتھینٹک کمنٹری ہے، اسی سینس میں ہے. تو کوئی بھی شخص جو حدیث کو نہ مانے وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا. کیونکہ نہ ماننے کے معنی ہے کہ جو آتھینٹک کمیونٹی اسی کو اس نے کنسلٹ نہیں کیا. یعنی قرآن کی جو آتھینٹک کمیونٹری ہے اسی کو کوئی آدمی کنسلٹ نہ کرے تو اس کا سمجھے قرآن کو. یہ ہے مطلب. Maulana Sahab, you always say that wisdom is the ability to discover the relevant by sorting out the irrelevant. Can you explain and elaborate on this also from the life of Prophet by giving an example? دیکھیے قرآن میں ہے کہ بار بار یہ ہے کہ صبر کرو. بولے رب کا فصبر، سورہ مدثر میں صبر کرو صبر کرو. اب صبر کرو کی حکمت کیا ہے، کیوں ہم صبر کریں؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے. اس کا تعلق وژڈم سے ہے. حدیث میں ہم کو وژڈم ملتی ہے کہ ہم کیوں صبر کریں. وہ کیسے؟ آپ حدیث کے معنی ہیں کہ حدیث کے معنی کہ رسول اللہ یعنی 3 چیزوں کو حدیث مانا جاتا ہے. 3 چیزوں کو، قول عمل تقریر. حدیث کا 3 چیزوں کو مانا جاتا ہے، قول عمل تقریر. یعنی رسول اللہ نے جو کہا وہ حدیث ہے، آپ نے جو کیا یعنی سنت. میں سنت کہوں گا کہ رسول اللہ نے جو کہا وہ سنت ہے، جو آپ نے عمل کیا وہ سنت ہے. اور آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا آپ اس کو خاموش رہے تو کیا آپ نے اس کا کنسنٹ دے دیا تو بھی سنت ہو گیا. تو دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں صبر کا حکم ہے
لیکن اس کی جو حکمت ہے وہ حدیث سے معلوم ہوتی ہے. یہ کیسے معلوم ہوگی؟ رسول کے عمل کا مطالعہ کریں آپ، رسول کے عمل کا مطالعہ. تو رسول کا عمل اس حکم کی تشریح بن جائے گا آپ کے لیے کہ صبر کرو گا. تو میں نے جو مطالعہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس اس صبر کا مطلب یہ ہے کہ ٹو بائی ٹائم فار دا سیک آف بیٹر پلاننگ. ٹو بائی ٹائم فار دا سیک آف بیٹر پلاننگ. یعنی کوئی سچویشن کریٹ ہوئی تو اگر آپ مشتعل ہو جائیں، آپ لڑنے لگے، تو آپ کو بیٹر پلاننگ کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. ریئیکٹ آپ نے ریئیکٹ کر دیا، بس ریئیکٹ کرنے سے کچھ ہوتا نہیں. ریئیکٹ کرنے سے کچھ نہیں پا سکتے آپ. تو جب کوئی سچویشن کریٹ ہو تو آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو کہتا ہے صبر. جو آپ ریئیکٹ نہ کریں تو آپ صبر کرتے ہیں. جو آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹائم لیتے ہیں بیٹر پلاننگ کے لیے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ. وہاں انہوں نے روکا، انہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو بات چیت ہوتی رہی. آخر میں یہ ہوا کہ انہیں کی کنڈیشن پر، ان کی یونیلیٹرل کنڈیشن پر اگریمنٹ ہوا. وہ تھا 10 سال کا پیس اگریمنٹ. تو یہ کیا تھا کہ آپ نے سوچ کر کے یہ طے کیا کہ اگر ہم لڑ جائیں تو حدیبیہ میں ایک اور احد بنے گا. یہ احد میں 70 صحابہ مارے گئے، تو حدیبیہ میں بھی اس سے مارے جائیں گے لوگ. تو فائدہ تو کچھ ہوا نہیں. تو آپ نے جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے پیسفل اگریمنٹ کیا تاکہ آپ کو ٹائم مل جائے بیٹر پلاننگ کے لیے، سوچنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے. یہ ہے حدیث کا کنٹریبیوشن، حدیث کا یا سنت کا کنٹریبیوشن. اگر آپ قرآن کو کہیں کہ مجھے قرآن کافی ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ. کوئی لوگ تھے ان کہتے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہم کو قرآن کافی ہے. لیکن جو ایسا کرے گا اس کو اللہ کی رائٹ جو گائیڈنس ہے وہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں تدبر کرنا چاہیے. قرآن میں حکم تدبر کرو. قرآن میں حکم دے دیا گیا، لیکن اس کی وجدان سمجھنے کے لیے اور اس کا اپلیکیشن سمجھنے کے لیے آپ کو تدبر کرنا پڑے گا. تو تدبر کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. تو قرآن میں حکم ہے صبر کا، اور حدیث بتاتی ہے، حدیث یا سنت، کہ واٹ از وزڈم بیہائنڈ صبر. یہ ہے دونوں کا تعلق. Mulana Sahab, Quran says, call to the way of your Lord with wisdom and good exhortation. How did the Prophet use wisdom in conveying the message of God to people? پرافٹ نے وہی کیا جو 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 نیچر کا طریقہ ہے، جو فطری طریقہ ہے. یعنی آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا. بیسک بات ہے، دیکھیے کہ جب بھی کوئی سچویشن کریٹ ہو تو آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. ریئیکٹ کرتے ہی سب جپرڈائز ہوتا ہے. آپ نارمل نہیں رہے، سچویشن نارمل نہیں رہی، آپ کے اندر نارمل تھنکنگ نہیں رہی، سارا معاملہ بگڑ گیا. تو رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کبھی مشتعل نہیں ہوتے تھے، ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ سوچتے تھے. مثلا دیکھیے، رسول اللہ نے مکہ میں دعوتی مشن شروع کیا تو مکہ میں ہر طرف بت ہی بت تھے اس زمانے. جو قدیم مکہ تھا ہر گھر میں بت، کعبہ میں بت، ہر جگہ بت. تو اگر یہ منظر دیکھ کر آپ
غصہ ہو جاتے, ریئیکٹ کرتے, تو بتوں سے لڑتے. اور پہلا آپ کا نعرہ یہ ہوتا کہ مکہ کو بتوں سے پاک کرو, مکہ مقدس شہر ہے. جدھر جاتے تھے ادھر بت, جدھر جاتے تھے ادھر بت. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا, آپ نے صبر کیا, اور آپ نے ٹائم لیا پلاننگ کا. تو صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو کیا موقع ملا کہ خاموشی یعنی پیسفل دعا ورک کرتے رہے آپ. صبر نہ کرتے تو پیسفل دعا ورک نہیں ہو سکتا تھا. مکہ میں آپ نے 2 پوائنٹ فارمولا اختیار کیا. جو ہر طرف بت وہاں تھے اس سے اگنور کرنا, اور انسانوں کو لے کر کے پلاننگ کرنا دعوت کی, یہ کیا آپ نے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جن کو ہم کہتے ہیں اجل صحابہ, یعنی بڑے بڑے صحابہ, وہ سب اسی زمانے میں ملے, اسی میتھڈ کی وجہ سے. اسی میتھڈ, یعنی جو بڑے بڑے صحابہ سب اسی زمانے میں ملے اسی میتھڈ کی وجہ سے. اگر آپ لڑائی چھیڑ دیتے, بوتے کے مسئلے کو لے کر آپ مشتعل ہو جاتے, بس اسی پر ہر طرف تقریر کرتے, یہ کیا مذاق ہے, یہ بت ہے یہ, تو کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے, مسلمان لڑائی بڑائی کر رہے ہیں تو دعوت کام ٹھپ ہے. مسلمان کا اصل مشن جو ہے دعوت ہے, یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے اس میسج کو سارے انسانوں تک پہنچانا, یہ مشن ہے مسلمانوں کا, کہ قرآن کے میسج کو سارے دنیا تک ہر زبان میں پہنچانا. یہ ٹھپ ہے. کیوں لڑائی کر رہے ہیں, گن کلچر, بم کلچر, سوسائڈ بامبنگ, یہ سب کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی ملی وہ اس لیے ملی کہ آپ نے ریئیکشن کا طریقہ بالکل ہی ختم کر دیا, نو ریئیکشن ایٹ آل. تو آج کے جو مسلمان ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کامیابی تو انہیں بھی یہ کرنا پڑے گا, نو ریئیکشن ایٹ آل. کچھ بھی ہو, کہیں قرآن کو یعنی مسلمان جو بھڑک اٹھتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے, کچھ بھی ہوتا رہے, آپ اپنے کام کو جاری رکھیے, کچھ بھی ہوتا رہے. ایک ذرا سے کئی واقعہ کی خبر آتی ہے, چاہے ہوا ہے نہ ہو, مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں, لکھتے ہیں لڑنے بڑنے. تو رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو, ریئیکٹ مت کرو, بلکہ خاموشی کے ساتھ پازیٹیو پلاننگ کرو, تب کامیابی ہوتی ہے. Mulana Sahib, you said not to react and keeping patience. In fact, in many of your writings, you have spoken about accepting defeat or taking a step back as a right course of action rather than advancing and confronting. And you have given an example of Hijrah. So, how does Hijrah exemplify this teaching? If you can explain this. دیکھیے, ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں ایک ڈیوائن لا کام کر رہا ہے. یعنی اس دنیا کے مالک ہم نہیں ہیں, مالک تو اللہ رب العالمین ہے. اس کے قانون کے مطابق دنیا چل رہی ہے, چاہے گلیکسی ہو, چاہے سولر سسٹم ہو, چاہے پلانٹ ارتھ ہو, پہاڑ ہو, سمندر ہو, جو کچھ بھی ہو, سب کچھ جو کریٹر ہے اس کے قانون پر چل رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں لا آف نیچر کو پڑھنا ہوگا, خدا کی اسکیم آف تھنگس کو سمجھنا ہوگا, کریشن پلان آف گاڈ کو جاننا ہوگا, تب ہم اس کے حساب سے ان اکارڈنس ٹو دیٹ اسکیم ہماری پلاننگ بنے گی. نہیں تو ہماری پلاننگ صحیح بنے گی نہیں. اس دنیا میں دیکھیے, رائٹ پلاننگ کا نام ہے سکسیس, اور رائٹ پلاننگ نام ہے لا آف نیچر کے مطابقت میں پلاننگ کرنا, ان اکارڈنس ٹو دا لا آف نیچر. لا آف نیچر
کو فالو کرنے کا نام ہے سکسیس، اور لا آف نیچر نام ہے ایک ایسی پلاننگ کا جو لا آف نیچر کو، یعنی رائٹ پلاننگ یہ ہے کہ آپ لا آف نیچر کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی پلاننگ کریں. یہ ہے سارا معاملہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل زمانے میں مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ لا آف نیچر کیا ہے. اپنے مائنڈ میں جو ہے اسی کے مطابق وہ ایک ایک شروع کر دیتے ہیں. آپ کا ایڈوانسمنٹ جو ہے اپنی خواہش پر اگر ہوگا تو اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی ویلو نہیں. آپ کا ایڈوانسمنٹ، آپ کی پلاننگ، آپ کی ایکٹیویٹیز صرف اپنے خواہش پر ہو رہی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ جو کریٹر کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق ہوگی تب کامیابی ہوگی. یہ معاملہ، یہ فرق ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی مدت میں کامیابی ہوگی. آج کے مسلمان 200 سال سے لڑ رہے، کوئی کامیابی نہیں. یہ ہے معاملہ. Maulana Sahab, I would want to narrate an incident in Prophet's life when he had gone to visit one of his companion who had fallen sick. And Prophet, when he visited him, he said, "Don't worry, this will serve as your purification, your self-purification." The question is that how can disease serve as a self-purification event? What would you say to that? دیکھیے، یہ وژڈم کی بات ہے. اگر ایک آدمی بیمار ہے تو بیماری تو ایک فزیکل پرابلم ہے، فزیکل پرابلم. تو اس کو ہم جب وری کریں تو ہم نے اس کو مینٹل پرابلم بنا لیا، ڈبل کر لیا. اس کو فزیکل پرابلم کا علاج ہے، اس کا علاج کیجیے، ڈاکٹر کو بلائیے. تو فزیکل پرابلم کو فزیکل پرابلم کے حد پر رکھیے. اگر اس پر لے کر کے آپ پریشان ہوں، ٹینشن ہو، وری کریں تو اس کو معنی کہ آپ نے ڈبل کر لیا اس کو، یعنی فزیکل پرابلم کو مینٹل پرابلم بنا لیا. تو رسول اللہ کا جو ہوتی تھی وہ نصیحت وہ یہ ہوتی تھی کہ جو تم کو بیماری ہوئی ہے وہ تو ایک لا آف نیچر کے مطابق ایک فزیکل پرابلم کو پیش آ رہا ہے. تو اپنے مائنڈ کو کیوں انوالو کرو اس میں؟ مائنڈ کو اس سے الگ رکھو تاکہ مائنڈ تو محفوظ رہے، تم پازیٹیو تھنکنگ کر سکو. وہ تمہارا مائنڈ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ٹینشن میں پھنس کر کے کچھ سوچنے کے قابل نہ رہے. تو یہ جو ایڈوائس ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہت ہی وژڈم اس کے اندر ہے کہ اپنے پرابلم کو بڑھاؤ مت، اس کو اسی درجے میں رکھو جتنا کہ ہے وہ. یعنی فزیکل پرابلم کو جب آپ مینٹل پرابلم بنا لیں گے تو آپ نے بڑھا دیا اس کو، تو ٹینشن ہو گیا، اسٹریس ہو گیا، یہ سب ہو جائے گا. تو فزیکل پرابلم کو بڑھا کر کے اس کو اسٹریس مت بناؤ، ٹینشن مت بناؤ. تو میں سوچتا ہوں کہ بہت ہی زبردست یہ ٹیچنگ ہے. اور یہ انسان تو باہر دنیا میں بیماری بھی آئے گی، موت بھی آئے گی، وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے. تو اس کو آپ یہ سوچیں اگر کہ ٹیک اٹ ایزی، ٹیک اٹ ایزی. تو ٹیک اٹ ایزی اگر کریں گے آپ تو آپ نے مائنڈ کو بچا لیا. یعنی فزیکل پرابلم تو تھا لیکن مائنڈ کو پرابلم میں ڈالنے سے بچا لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ ٹیک اٹ ایزی. یہ تو اکارڈنگ ٹو لا آف نیچر ہو رہا ہے، تو تم اس کے لیے اپنے کو ٹینشن کیوں مبتلا کرو. Maulana Sahib, talking about purification, Prophet of Islam is reported to have said that the people of paradise would have hearts like the hearts of birds.
what lesson is it for all of us that how should we lead our life in this world? آج صبح میں یہاں باہر بیٹھا، یعنی میرا روٹین ہے کہ باہر بیٹھتا ہوں بالکل سویرے، تو ایک دم سناٹا تھا، گاڑی بھی نہیں چل رہی تھی روڈ پر، تو صرف ایک چڑیا بول رہی تھی درخت کے اوپر، صرف ایک چڑیا. پھر بات کو دھیرے دھیرے اور آوازیں آئیں، تو میں سوچا کہ دیکھیے اس چڑیا کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ روڈ خالی ہے کہ روڈ پر رش ہے، اور دنیا بھر کے مسائل سے مطلب نہیں. وہ ہر مسئلے سے اوپر اٹھ کر کے وہ اوپر چھت اوپر یعنی درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پر وہ نغمہ گا رہی ہے اپنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت والے وہ لوگ ہوں گے جو برڈ کلچر کو اختیار کریں. کہ برڈ کلچر جو ہے کیا ہے، سارے دوسرے جو پرابلم ہے اس سے اپنے کو الگ کر کے زندگی گزارنا. تو ہوتا کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو فریڈم ملا ہوا، ہر انسان کو فریڈم کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بالکل اٹ از بٹ نیچرل. تو آپ چڑیا کی مانند بن جائیے، اوپر اٹھ کر جیے، جس کو کہتے ہیں بگ برڈ تھنکنگ. اس کے لیے میں ایک ٹرم بنایا ہے بگ برڈ تھنکنگ، کہ بگ برڈ جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے اوپر مسائل سے اوپر، اس کی سوچ جو ہے مسائل سے اوپر ہوتی ہے. تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ بگ برڈ تھنکر بنو. جیسے جہاز جب 40,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے تو اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں. آپ اس میں بیٹھے ہوں تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں. تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ اگر تم چاہتے ہو جنت میں جانا تو بگ برڈ تھنکنگ بنو، بگ برڈ تھنکر بنو. تو کیا ہوگا، تم ٹینشن فری ہو جاؤ گے، اور تمہارا فوکس جو ہے سارا کا سارا آخرت پہ چلا جائے گا، اللہ پہ چلا جائے گا، جنت پہ چلا جائے گا فوکس. تو برڈ کا کوئی دوسرا فوکس ہی نہیں ہے. وہ نغمہ گا رہے بس اسی میں اس کی سوچ چلتی ہے، کسی اور چیز پہ فوکس ہوتا نہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے جنت میں جانا تو کسی اور چیز پر فوکس نہ لگائے، صرف جنت پر فوکس، خدا پر فوکس، آخرت پر فوکس. تب وہ اس کا تو وہ پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی. جو پرسنالٹی چاہیے جنت کے لیے وہ بن پائے گی، تو آدمی جنت میں جائے گا. تو ایک وژڈم کی بات ہے، بہت بڑی وژڈم کی بات ہے. تو جو آدمی وژڈم کو اختیار کرے گا تو وہ اپنے آپ کو جنت میں انٹری قابل بنائے گا، قابل. Mulana Sahib, I also remember in one of your talk you said that birds are complex free. So become complex free. So that is another thing to what you said, like be a thinker like a big bird thinker. Mulana, there is another hadith that is very famously quoted, which says, "Blessed is he whose speech is the remembrance of God, whose silence is reflection, and whose observation is a lesson." Mulana Sahib, can you explain this hadith? یہ تینوں چیزیں حقیقت میں ایک ہی چیز کا مینیفیسٹیشن ہے. یعنی جب آپ کو اللہ کی ڈسکوری ہوتی ہے یعنی تو معرفت حاصل، تو معرفت کے یہ تین مینیفیسٹیشن ہیں. جب آپ کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو ایک پرسنالٹی آپ کے اندر ایمرج کرتی ہے، اس کے اندر یہ تین صفتیں آتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں. یہ تینوں پڑھی پھر سے تینوں. Blessed is he whose speech is the remembrance of God,
whose silence is reflection and whose observation is a lesson. ہاں، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. جب آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی تو اٹ از بٹ نیچرل کہ آپ اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں گے. جس خدا نے اتنی بڑی یونیورس بنائی، اس کو کنٹرول کی ہوئے، اس کو چلا رہا ہے، اس کو آپ ڈسکور کریں گے تو اسی کا نام معرفت ہے. تو معرفت جب آئے گی تو آپ اللہ کی یاد ہی تو رہے گا اور کیا رہے گی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ جب چپ ہوں گے تو آپ سوچیں گے کس بات پر؟ ریئلٹی پر سوچیں گے. تو آپ کا سوچنا جو ہے وہ بن جائے گا یعنی گاڈ اورینٹڈ سوچنا. ایسے آپ جو باہر جو دیکھیں گے آپ تو آپ کو آبزرویشن وہ عبرت والا ہوگا، یعنی آپ نصیحت والا ہوگا. جب آپ جس چیز کو دیکھیں گے اس سے آپ لیسن ڈرا کریں گے. جو چیز دیکھیں گے آپ اس میں آپ کو معرفت کے جھلک دکھائی پڑے گی. یہ مطلب ہے اس کا. Maulana Sahab, there is another hadith which says every matter is good for a believer. مومن کے لیے ہر معاملے میں بھلائی ہے. Can you please elaborate on this, مولانا صاحب؟ بھلائی اس سلسلے میں ہے. دیکھیے مومن کون ہے؟ مومن اصل میں ڈیولپڈ مائنڈ کا نام ہے. ڈیولپڈ مائنڈ اور اویکنڈ مائنڈ. جو اویکنڈ مائنڈ ہو، جو ڈیولپڈ مائنڈ ہو، تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے. کریٹیوٹی جو آدمی کو معرفت ہو جائے اللہ کی تو اس کے اندر ضرور آئے گی کریٹیوٹی. ہر چیز میں آپ کو پازیٹیو آئٹم ملے گا. جب آپ ایسے بن جائیں گے تو کچھ بھی جو دیکھیں گے آپ، کچھ بھی ایکسپیرئنس آپ کو ہوگا، ہر چیز میں آپ کو پازیٹیو آئٹم ملے گا. ہر چیز پازیٹیو آئٹم. یہ بالکل بٹ نیچر کہ معرفت ہونے کے بعد آپ کی نگیٹو تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے. معرفت آئی تو نگیٹو تھنکنگ چلی گئی. چیزوں کو آپ دیکھو گے پازیٹیو انداز میں، چیزوں ہر چیز کو. جیسے مثال کے طور پر آپ گئے ندی کنارے، وہاں لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے تو لوگوں نے ایک مچھلی کو پکڑ کے باہر ڈال دیا تھا، وہ تڑپ رہی. تو اگر آپ اویکن مائنڈ آپ کے اندر ہے تو آپ اس میں ڈسکور کریں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی شکل میں ایک سبق دیا ہے کہ جنت کے بغیر کو مچھلی کی تڑپنا پڑے گا. جنت نہ ملے گی تم کو مچھلی کی طرح تڑپنا پڑے گا ایٹرنلی. تو تیاری کرو کہ تم کو مچھلی کی تڑپ کا تجربہ نہ ہو وہاں اگلی زندگی میں. تو ہر چیز چاہے نیگیٹو ہو یا پازیٹیو بظاہر آپ کے مائنڈ میں ڈھل جائے گی پازیٹیو. صبر کا اس میں آپ کو فوڈ ملے گا، شکر کا فوڈ ملے گا، حمد کا فوڈ ملے گا، سبق کا فوڈ ملے گا. ہر چیز میں کیونکہ آپ کے مائنڈ میں کا اورینٹیشن صحیح ہو چکا ہے. معرفت کے معنی یہ ہو کہ آپ کو مائنڈ کا اورینٹیشن صحیح ہو گیا. جب اورینٹیشن صحیح ہوگا تو ہر چیز آپ کو پازیٹیو لیسن ہی میں ڈھل جائے گی. مولانا صاحب, everyone makes mistake in one's life. The Prophet had once said that the best among those who make mistakes are ones who repent. How is this so, مولانا صاحب, if you can elaborate on this? دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے. سب چیزیں پوٹینشیل کے طور پر ہیں. تو اس پوٹینشیل کو ایکچوئل کیسے بنایا جائے؟ جیسے اور ہے، اور پوٹینشیلی آئرن ہے، پوٹینشیلی اسٹیل ہے، لیکن زمین میں آپ کو
اسٹیل نہیں ملے گا، اور ملے گا. تو اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کو لوہے کا پل بنانا ہے تو اور کو کنورٹ کر کے آپ کو اسٹیل بنانا پڑے گا. ایسے انسان بھی ہے. انسان کے لیے پوٹینشیلی سب کچھ ہے. ایکچولی بنانے کے لیے آپ کو اس میں سوچنا ہے، سبق لینا ہے. تو وہ ہوتا ہے اس کے شاک ٹریٹمنٹ کے ذریعے. جب آپ کو شاک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، مطلب کبھی بیماری ہو گئی، کبھی کوئی لاس ہو گیا، کبھی کوئی دھکا لگ گیا، کوئی نیگیٹو ایکسپیرئنس ہو گیا، اس سے آپ کا مائنڈ اویکن ہوتا ہے. آپ کو اندر ایک بیداری آتی ہے. تو آپ سب کچھ سیکھتے رہتے ہیں. تو ہر چیز اگر اچھا ہو یا برا ہو، ہر آئٹم آپ کے مائنڈ میں آ کر کے پازیٹیو بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے آپ لیسن نکالتے ہیں. اس سے ہر چیز میں لیسن، ہر چیز میں لیسن. جیسے میں نے ایک پھل کھایا تو میں لگا سوچنے کہ دیکھیے یہ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جو اسٹم ہے، جو تنا ہے وہ تو لکڑی ہے، پھر اس کے بعد جو برانچز ہے وہ بھی لکڑی ہیں، پھر پتیاں ہیں وہ بھی سمجھے لکڑی ہے، پھر اس میں جو پھول نکلا وہ بھی لکڑی ہے. پھر کیسے اس کے اندر سے پھل نکل آتا ہے، یعنی تنے سے برانچز، پھر پتیاں، پھر پھول، پھر کیسے اس میں سے پھل نکل آتا ہے. تو یہ ہر چیز میں آپ کو سبق ہے، ہر چیز میں سبق ہے. مچھلی کو تڑپتا ہوا دیکھا تبھی سبق ہے، پھل کو درخت میں لٹکتا ہوا دیکھا تبھی سبق ہے. چیز ہے اویکنڈ مائنڈ کی، معرفت کی. اگر آپ کے اندر، اگر آپ کو معرفت مل چکی ہے، اگر آپ کا مائنڈ اویکنڈ مائنڈ ہے، تو ہر چیز میں ایک ایک کنٹینٹ ہوتا ہے سبق کا. وہ کنٹینٹ آپ دریافت کر لیں گے. اس طرح سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پروسیس برابر جاری رہے گا. Mulana Sahab, Prophet's wife Aisha is reported to have once said that whenever there was an option to choose between the two, Prophet always chose the easier course of action. What is the wisdom in this method, Mulana Sahab? دیکھیے عزت کا معنی کیا ہے؟ نان کنفرنٹیشنل اپروچ. نان کنفرنٹیشنل اپروچ. جب آپ ایسا کریں تو آپ بچ گئے کس سے؟ ہیٹ سے، انٹالرنس سے، لڑائی سے، بلڈ سیٹ سے، ہر چیز سے بچ گئے. تو جب بچ جائیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ آپ کو انرجی آپ نے ویسٹ نہیں کیا، آپ نے اپنی انرجی ویسٹ نہیں کی، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا. اپنی ٹائم اور انرجی آپ نے پوری کی پوری اپنے کو اس قابل بنایا کہ اپنی ٹائم، اپنی انرجی پوری آپ لگا دیں اپنے جو آپ کا پرپز ہے، جو آپ کا مقصد ہے اس میں لگا دیں. یہ مطلب یہ ہے اس کے پیچھے وژڈم. تو رسول اللہ ہمیشہ ایزر کورس کو مانے پیسفل کورس آف ایکشن اختیار کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے آپ کو اتنے سے فائدے ہو جاتے تھے. پیسفل کورس آف ایکشن لینے کی وجہ سے آپ بہت سے لاسز سے بچ جاتے. یہ امت کو سبق دیا آپ نے، یہی طریقہ تو بھی اختیار کرو. Mulana Sahab, in fact, Prophet always emphasized in leading a life of contentment. The question is that how is contentment essential for one's spiritual development? What would you say to that? کنٹینٹمنٹ اردو میں کہتے ہیں قناعت. قناعت کیا ہے؟ قناعت یہ ہے کہ اننیسیسری طور پر آپ جو انرجی ویسٹ کرتے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اس سے بچانا اپنے. مثلا میں اس کمرے میں ہوں، میں روزانہ سوچوں اب فرنیچر کا نیا کانسیپٹ آ گیا ہے، اب مجھے نیا فرنیچر لگانا چاہیے. پھر کارپیٹ کا نیا کانسیپٹ آ گیا ہے، میں سوچوں کہ مجھے کارپیٹ بدلنا چاہیے. پھر میں
سوچ کے پینٹنگ کا نیا کانسیپٹ دنیا میں آ گیا. اب میں پینٹنگ بدل اسے پھنسا رہے گا. میں ہر دن مجھے اسے پھنسا رہے گا. تو میرا طریقہ کیا ہے؟ اسٹیٹس کوئزم. جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ قناعت نہ کریں گے آپ تو ہر وقت پھنسے رہیں، اپنا دماغ کو پھنسائے رہیں گے. قناعت نہ کریں گے تو ہر وقت اپنے کو پھنسائے رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ وہ پیسہ ہے، وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے پاس نئے ماڈل کار ہو. یہ پیسہ نہیں ہے، ان کے ہوتا ہے کہ کیسے وہ سائیکل خریدیں. تو ہر آدمی جو ہے اس پر راضی نہیں ہے، مور اور بور کی فکر میں رہتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو ہر وقت پھنسا رہتا ہے. تو مور اور مر کو الٹا کیا ہے؟ قناعت، کنٹینمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وژڈم ہے کہ آپ کے اندر قناعت ہو، جو ہے اس پر راضی ہو آپ. کیونکہ اگر آپ جو ہے اس پر راضی نہ ہوں گے تو روزانہ اننیسیسری چیزوں پھنسے رہیں گے. Maulana Sahib, Prophet of Islam often used to pray, saying that, "O God, show us the truth as it is." What is this as it is thinking, Maulana Sahib? If you can elaborate on it. دیکھیے، آپ جس دنیا میں ہیں ادھر ہر وقت طرح طرح کی چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی کنڈیشنیں ہوتی رہتی ہے. ہر وقت کچھ چیز ہے جس سے آپ کی کنڈیشننگ ہو رہی ہے. تو یہ حدیث کا مطلب ہے کہ مجھے ڈی کنڈیشن مائنڈ دے، جو کنڈیشن سے پاک مائنڈ، تاکہ میں چیزوں کو ایسی دیکھ سکوں. اگر آپ کا مائنڈ کنڈیشن مائنڈ ہوگا تو آپ چیزوں کو ایز اٹ از نہیں دیکھ سکتے. تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے کنڈیشن سے بچا، میری ڈی کنڈیشن کر دے تاکہ میں چیزوں کو اوریجنل حالت دیکھ سکوں. جو اوریجنل حالت ہے اس پر کنڈیشن ہو گئی تو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. تو مجھے میری ڈی کنڈیشن کر دے تاکہ میں چیزوں کو ویسے دیکھ سکوں جیسا کہ اوریجنلی تھی وہ. یہ تو بڑی بڑی وژڈم ہے، بہت بڑی وژڈم. یعنی آبجیکٹو، اس کو میں کہہ سکتا ہوں، اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ میرے اندر آبجیکٹو تھنکنگ پیدا کر دے، مجھ کو سبجیکٹو تھنک سے بچا. اے اللہ مجھ کو سبجیکٹو تھنکنگ سے بچا اور میرے اندر آبجیکٹو تھنکنگ پیدا کر دے. Maulana Sahib, we've received a question from one of the Facebook viewer. His name is Obaid Khan and he's writing from Abu Dhabi. He's asked you, what is the importance of planning in Islam? And that some people say that planning is not right, as that would mean that you are doubting Allah's plan for you in the world. نہیں، بالکل غلط ہے. رسول اللہ کا سارا کام پلاننگ کے تحت ہوتا تھا. پلاننگ کے تحت مثلاً ہجرت ہے. ہجرت آپ کو کچھ دن پہلے پتہ ہو گیا تھا کہ آپ کو پکا چھوڑنا ہوگا، تو آپ نے ساری پلاننگ کی کہ کیسے آپ جائیں گے. تو آپ نے، آپ کے ساتھی تھے ابو بکر، تو ایک چرواہا لیا، اس کو 2 اونٹ دے دیے کہ تم جاؤ فلاں جگہ پر، اونٹ کو تیار رکھو، وہیں چراؤ، وہیں ان کی دیکھ ریکھ کرو، وہیں رہو، ہم جب آئیں گے تو ہمیں دے دینا. دوسری چیز یہ کہ آپ نے پلاننگ کی کہ مدینہ تھا ادھر، آپ ادھر سفر کر گئے. پتہ کیا آپ نے کہ ادھر کہاں ٹھہر سکتے ہیں، تو پتہ ہوا کہ وہاں غار ثور راستے میں گیا. تو غار ثور کو پتہ کر کے پھر آپ ادھر گئے، کیونکہ مکہ والے آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو ادھر جائیں گے مدینے کی طرف، آپ ہوں گے غار ثور میں. پورا ہجرت کا سفر پلاننگ تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں ایسا، وہ کچھ جانتے نہیں، نہ قرآن نہ حدیث. رسول اللہ کا سارا کام جو تھا پلاننگ کے تحت ہوتا تھا، پلاننگ کے تحت. مثلاً دیکھیے،
ایک بار جب یہ حدیبیہ کی نیگوشیشن چل رہی تھی، بات چیت، تو مکہ سے خالد ایک دستہ لے کر روانہ ہوئے رسول اللہ کے لڑنے کے لیے. وہ چاہتے تھے کہ وہ اگریمنٹ نہ ہو، سب جبرڈائز ہو جائے. تو آپ ادھر گفتگو کرتے تھے ان سے 2 ہفتے، اور بیچ میں آپ آدمی چھوڑ رکھے تھے پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر، کیا ہو رہا ہے ادھر. اس کو کہتے ہیں تفقد، عربی میں کہتے ہیں تفقد، یعنی انٹیلیجنس. تو انہوں نے بتایا کہ 200 لشکر لے کر کے وہ آ رہے ہیں خالد. تو آپ نے فوراً لوگوں سے مشورہ کیا، بیٹھایا لوگوں کو کہ بتاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مڈبر سے نہ ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس راستے سے وہ آ رہے ہیں اس کے سوا دوسرے راستے پہ ہم چلیں. آپ سب سفر میں تھے اس وقت. ایک آدمی نے بتایا کہ ہاں میں جانتا ہوں راستہ، میں آپ کو دوسرے طرف سے لے جاؤں گا جہاں آپ کا ٹکراؤ خالص نہیں ہوگا. تو اس نے ایسے ہی کیا. تو دیٹ آر پلاننگ. تو رسول اللہ کی پوری زندگی پلاننگ کی زندگی ہے. جو یہ کہے وہ نہ سنت کو جانتا نہ قرآن کو جانتا. Maulana Sahab, we have received another question on the Facebook, and the name of the lady is Ruhu Song, and she has not mentioned a location, but she wants to know from you that how does good thinking translate to good action? تو دیکھیے، یہ تو ایک نیچر کی بات ہے، سائیکالوجی کی بات ہے کہ ہر عمل شروع ہوتا ہے مائنڈ سے. یونیسکو کا ڈکٹم ہے کہ وائلنس بگنس فرام مائنڈ. لیکن سچائی کیا ہے؟ ایوری ایکشن بگنس فرام مائنڈ. پہلے آپ سوچتے ہیں پھر کرتے ہیں، سوچتے ہیں پھر کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ایکٹیویٹیز صحیح ہوں، یعنی فروٹفل ہوں، آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو چاہتے ہیں کہ وہ فروٹفل ہوں، تو آپ کو مائنڈ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، مائنڈ کو اویکن کرنا پڑے گا، مائنڈ کے لیول پر سوچنا پڑے گا. سوچ رائٹ تھنکنگ جب وہ ہوتی ہے رائٹ ایکشن آئے گا. وداؤٹ رائٹ تھنکنگ دیر از نو رائٹ ایکشن. یہ تو ایک بالکل سائیکولوجیکل بات ہے. Maulana Sahab, once the Prophet had advised his companion, saying, what you get was meant for you, and what you have lost was never meant for you. جو تم کو ملا وہ تم سے کھویا جانے والا نہیں تھا، جو تم سے کھویا گیا ہے وہ تم کو ملنے والا نہیں تھا. مولانا صاحب, can you elaborate on what is the wisdom behind this? دیکھیے، یہ لا آف نیچر کی بات ہے. لا آف نیچر. اس دنیا میں بہت سارے فیکٹرس ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں. یعنی یہ دنیا ہمارے لیے ایک اکیلے کا آئی لینڈ نہیں ہے. یہاں بہت سارے، یہاں اینیملس بھی ہیں، یہاں بارش بھی ہوتی ہے، یہاں انسان بھی اپنی عادت کے مطابق چلتے ہیں. تو بہت سے فیکٹرس کے بیچ میں ہم ہیں. تو کبھی وہ فیکٹرس ہم کو کوئی لاس ہو جائے گا، کبھی ہم کو گین ہو جائے گا، کبھی اچھا ہو جائے گا، کبھی برا ہو جائے گا. تو جو کچھ ہوا وہ لا آف نیچر کے مطابق ہوا، کرشچن پلان آف گاڈ کے مطابق ہوا. جب آپ یہ مانیں گے تو یعنی ہم کو اطمینان حاصل رہے گا، اطمینان کی زندگی ملے گی. نہیں مانیں گے تو خواہ ٹینشن بنیں گے. تو رسول اللہ قول کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر، اکارڈنگ ٹو کرشچن پلان آف گاڈ، ہمیشہ کچھ نہ کچھ تم کھو گے، کچھ نہ کچھ پاؤ گے. یہ ہوگا، ہر ایک کے لیے ہوگا، صحابہ کے لیے ہوگا. تو وہ ایک جنرل لا کا اپلیکیشن ہے. جنرل لا یہ ہے کہ اس دنیا میں جب بہت سارے فیکٹر کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوگا تو کچھ چیز تم کھو گے، کچھ چیز تم پاؤ گے. کبھی تمہاری ٹرین مس کرے گی، کبھی ٹرین پا جاؤ گے، کبھی بس چھوٹے گی، بس مل جائے گی. یہ ہوگا ہی ہوگا.
تو اب جب بھی ایسا تجربہ ہو تو اس کو ڈالو لا آف نیچر کے خانے میں, تب تم کو شکایت نہیں ہوگی. ہم ڈال دیتے ہیں کسی کھانے میں, کسی اور کے کھانے میں, تو ہم کو شکایت ہوتی ہے. تو جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے, چاہے لاس ہو چاہے گین ہو, وہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر. تو اس کو یعنی نارملائز کرنے کے لیے آپ نے ایسا فرمایا, اس کو نارملائز کرنے کے لیے, تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹینشن سے بچا سکیں. Maulana Sahab, once Prophet had also said that remember death much because it demolishes all desires. Why did Prophet made such a statement? دیکھیے, میں نے اس پہ بہت سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ موت کو یاد کرنا جو ہے اس کا ایک بہت بڑا پازیٹیو فائدہ ہے. موت کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا پازیٹیو فائدہ ہے. وہ کیا؟ موت کی یاد آپ کے اندر سینس آف ارجنسی ڈیولپ کرتی ہے. موت کی یاد آپ کو سینس آف ارجنسی ڈیولپ کرتی ہے. آپ جب سوچیں گے کیا بولوں کل میں مر جاؤں, تو آج ہی کام کریں گے. آپ جو کرنے کا کام ہے وہ اس کو آپ پوسٹ پون نہیں کریں گے. جب آپ کو یہ خیال آ جائے آپ مائنڈ میں کیا بولوں میں کل مر جاؤں پرسوں مر جاؤں, تو آپ کے اندر ایک سینس آف ارجنسی آئے گا. آپ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے, ٹائم کو زیادہ سے زیادہ اویل کریں گے. آپ زیادہ سے زیادہ آخری حد تک اویل کریں گے, تاکہ جو کام یعنی مجھے چھوٹ جانے والا وہ چھوٹ نہ پائے, آج ہی میں کر ڈالوں اس کو. کہ بہت ہی پازیٹیو ایک بہت ہی پازیٹیو رول ہے موت کی یاد کا انسان کی زندگی میں. Maulana Sahab, many hadiths are in metaphorical language. So how do we understand them better? What would be your advice to all of us? دیکھیے, یہ جس زمانے میں اسلام آیا اس وقت میٹافریکل لینگویج بہت استعمال ہوتی تھی ساری دنیا میں. تو اسی لیے اسلام میں بھی وہ ہے. اب وہ دور ختم ہو گیا. اب میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کا نام تھا ڈیتھ آف میٹافر. یہ اس کا ٹائٹل تھا, ڈیتھ آف میٹافر. اب سائنس کا جو زمانہ آیا ہے تو سائنس کے زمانے میں میٹافر ختم ہو گیا. تو اسی کو اس نے لکھا تھا ڈیتھ آف میٹافر. تو اب جب ہم جو کلام کریں گے تو ہم میٹافر کی زبان میں لکھتا ہوں, میں میٹافر کی زبان استعمال نہیں کرتا میں. کیونکہ آج کے انسان کے لیے, آج کا انسان کے اندر جو ریزن ہوتی ہے, جو ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے, وہ ایڈریس نہیں ہوگی آپ میٹافر کے لگے استعمال کریں. آج کے انسان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو سائنٹیفک لینگویج بولنی پڑتی ہے, میٹافر کی لینگویج نہیں. مثلاً یہ کہ معاملہ انسان کا ہے, آپ مثال دیں کسی لکڑی کا کسی لوہے کی, تو آج کا انسان سوچے گا کہ بھائی معاملہ تو انسان کا ہے, انسان کی زندگی سے سمجھاؤ مجھے. لکڑی میں کیا ہوتا ہے, لکڑی کی دنیا وہ الگ چیز ہے. تو میٹافر جو ہے, جتنی بھی میٹافر جب ہوتی ہے تو وہ ریئل واقعہ پر نہیں ہوتی, وہ ایک اور چیز پر ہوتی ہے, ایک اور چیز کو لے کر کے. تو ابھی بھی لوگ میٹافر کی زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور ختم ہو گیا جب آپ میٹافر کی زبان استعمال کریں. اب تو آپ کو سائنٹیفک زبان میں سوچنا چاہیے, بولنا چاہیے. Maulana Sahab, Prophet of Islam laid a lot of stress on acquiring knowledge for both men and women. What was the reason behind that? ریزن بہت صاف ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو ساری بات پوٹینشیلی تو ہوتی ہے ہمارے اندر, لیکن ہمیں انفولڈ کرنا ہے. تو ہمیں جب لرننگ ہوگی, ہمارے اندر ڈسکشن ہوگا, انٹریکشن کریں گے آپ, تبھی تو انفولڈ کر پائیں گے ہم. تو چاہے عورت ہو یا مرد, ہر ایک کو
لرننگ کرنا ہے, ڈسکشن کرنا ہے, انٹریکشن کرنا ہے, اسٹڈی کرنی ہے, ایکسپیرئنس سے لیسن لینا ہے, تب وہ پرسنالٹی بنے گی جو مزکہ پرسنالٹی ہے. نہیں تو ہم ادھورے رہ جائیں گے, ادھورے. اپنی پرسنالٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ علم حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ نالج بڑھائیں, اپنی زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کریں, اپنی پرسنالٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. Maulana Sahab, one of the great event that happened during the life of the Prophet of Islam was the signing of the Hudaybiyah Treaty in 628 AD. You have written a lot about it and you have spoken about it. What was the wisdom of Prophet of Islam behind the signing of the Hudaybiyah Treaty? یہ تو وہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ وزڈم کیا چیز ہے, کہ وزڈم از دا ایبلٹی ٹو ڈسکور دا ریلیونٹ بائی سارٹنگ آؤٹ دا ارریلیونٹ. تو جو حدیبیہ کے موقع پر جو اپوزٹ سائڈ کی طرف سے باتیں ہوئیں, سب کو آپ نے اوائڈ کیا, کیونکہ وہ ریلیونٹ نہیں تھا. وہ مثال کے طور پر بتاتا ہوں آپ کو کہ جب مثال کے طور پر انہوں نے روکا کہ آپ کو ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ نہیں جانے دیں گے, تو یہ ارریلیونٹ تھا, کیونکہ مکہ اس سال نہیں جانے دیں گے, مگر اگلے سال جا کر لیں گے. یہ کوئی ریئل پرابلم نہیں تھا کہ اس سال اگر تم روک رہے ہو کہ ہم کو نہیں جانے دے رہے ہو, تو کب تک روکو گے, آخر کا راستہ کھلے گا. تو آپ نے جو ارریلیونٹ پوائنٹ تھا اس پر دھیان نہیں دیا. آپ نے جو ریلیونٹ پوائنٹ تھا وہ تھا کہ کس طریقے سے پیس قائم ہو اور دعوت کا کام رک گیا وہ جاری ہو جائے. ایسے دیکھیے, جب حدیبیہ کا اگریمنٹ ہو رہا تھا, وہ اس کی کنڈیشن طے ہو گئی تھی, ٹرمس آف کنڈیشن, تو رسول اللہ نے اس کو ڈکٹیٹ کروایا, اس کو املا کروایا. تو علی لکھ رہے تھے پیپر پر, تو آپ نے کہا اکتب یا علی ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ. اے علی لکھو کہ یہ طے کیا ہے محمد رسول اللہ نے. تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں, آپ کیوں لکھوا رہے ہیں. تو آپ نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی, کوئی آرگومنٹ نہیں, نو آرگومنٹ ایٹ آل. فوراً آپ نے کہا کہ یا علی اکتب ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ. کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ یہ ارریلیونٹ ہے یہ معاملہ, کہ کاغذ پہ لکھو نہ لکھو, میرا تو دنیا میں دین پھیلے گا, تمہارے پاس تو کوئی دین نہیں ہے. جو لوگ آپ سے حجت کر رہے تھے, اپوز کر رہے تھے, ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا. وہ تو ایک جاہلی کلچر تھا, ٹرائبل کلچر, یعنی وہ لوگ تھے ٹرائبل کلچر پر, آپ کھڑے ہوئے تھے توحید کے مشن پر. تو آپ جانتے تھے کہ ٹرائبل کلچر کب تک رہے گا, توحید کا مشن وہی چلے گا. تو آپ کو مٹا دو, کیونکہ کاغذ پہ مٹاؤ گے دنیا میں لکھا جائے گا. تو رسول اللہ نے ہمیشہ ریلیونٹ ارریلیونٹ فرق کیا. کبھی بھی آپ نے کسی ارریلیونٹ پر وہ لڑائی جھگڑا نہیں کیا, اس کو اگنور کیا. ہمیشہ اسٹک کیا آپ نے اس چیز پر جو ریلیونٹ تھی. تو ریلیونٹ اس وقت کیا تھی کہ کسی بھی طریقے سے ایٹ اینی کاسٹ صلح ہو جائے, ایٹ اینی کاسٹ پیس قائم ہو جائے, ایٹ اینی کاسٹ. جب پیس قائم ہو جائے گا تو ہمیں دعوت کا موقع مل جائے گا. جب دعوت کا موقع ملے گا تو کامیابی توحید کو ہوگی, ٹرائبل کلچر کو نہیں ہو سکتی. Maulana Sahib, we've received another question from Sister Ruhu Song, and she has written, how does the psychology of fear influence our God consciousness? دیکھیے, سائیکالوجی آف فیئر جو ہے یہ صحیح لفظ نہیں ہے.
صحیح سائیکالوجی آف ریئلزم صحیح لفظ ہے کہ جو فیئر ہے وہ اگر سچا فیئر ہے تو دیٹ از اس سے آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا ہوگا. اگر سچا فیئر ہے، یہ فیئر یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اللہ کے راستے پہ نہیں چلے تو آخرت میں اللہ آپ کو پنشمنٹ کرے گا. تو یہ سچا فیئر ہے. اس سچے فیئر سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ریئلسٹک اپروچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجی آف فیئر جو ہے یہ بہت ہی نگیٹو ورڈ ہے، کیونکہ فیئر سے آدمی کے اندر ریئلسٹک اپروچ آتا ہے، آبسیشن ختم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیئر ایک پازیٹیو ورڈ ہونا چاہیے، نگیٹو ورڈ نہیں. Maulana Sahab, in the end, what message would you like to give all the viewers? میں تو یہی سب کہوں گا کہ وہ جو میں نے ابھی وژڈم کی تعریف کی کہ ایبلٹی ٹو ڈسکور دا ریلیونٹ بائی سارٹنگ آؤٹ دا irrelevant، اس وژڈم کو پیدا کیجیے، کیونکہ یہ وژڈم گھر میں بھی کام آتی ہے، میرڈ لائف میں کام آتی ہے، باہر اندر جہاں آفس میں جہاں بھی آپ کام آتی ہے. کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیے لوگ irrelevant کو ایشو بنا لیتے ہیں. زیادہ تر آفیسز میں یا کہیں بھی گھروں میں لوگ irrelevant کو ایشو بنا لیتے ہیں، حالانکہ ایشو بنانا چاہیے صرف ریلیونٹ کو. اگر آپ اس وژڈم کو پکڑ لیں تو آپ ہر جگہ کامیاب رہیں گے، چاہے گھر میں ہو یا باہر. irrelevant کو اگنور کیجیے اور ریلیونٹ کو اپنے فوکس بنائیے. یہ میری نصیحت ہے.